دیکھیں کہیں نہ کہیں جو بھی بچہ اس دنیا میں کسی بھی نشے پہ لگا ہوتا ہے نا، اس میں فیملی کا قصور ہوتا ہے، ولنگلی اور انولنگلی، نوئنگلی، کانشیسلی، انکانشیسلی، زیادہ تر تو انکانشیسلی ہوتا ہے، بیکاز فیملی ایسے کچھ بیہیویئرز کر رہی ہوتی ہے اس پیشنٹ کے ساتھ آن اے ریگولر لیول، جس کی وجہ سے وہ ڈرگز میں جاتا ہے یا کسی بھی ایڈکشن میں چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہمارے یہاں پہ جو اسلامک گھر ہیں ان کے اندر بہت سختی ہوتی ہے، اتنی سختی ہوتی ہے کہ ٹو دا پوائنٹ آف بیٹنگ سختی ہوتی ہے کسی بچے کو کہ یہ نہیں کرنا، داڑھی رکھنی ہے۔ میں خود ایسے ایک گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، بٹ انفارچونیٹلی میری داڑھی نہیں ہے، آئی ہیو مائی اون ریزنس فار دیٹ۔ تو اب زیادہ تر آپ میرے ساتھ جتنے لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم ہمارے کلٹ کا حصہ، ہمارے کلچر کا حصہ نہیں لگتے ہو، یو لک سمبڈی فرام آؤٹ سائڈ، کیپ اے بیئرڈ۔ میں اسے کہتا ہوں کہ دس از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ڈو فرام ود ان، آپ کا دل کیا کرتا ہے۔ تو ہم لوگ بہت زیادہ سوسائٹی سے جلدی افیکٹ ہو جاتے ہیں، اور نشے کی بیماری میں جانے کی وجہ پین اور پلیجر تو ہے ہی ہے، لیکن اس کی بہت بڑی وجہ ایک سوسائٹی بھی ہے کہ آپ، وہ کہتے ہیں نا برڈز آف سملر فیدر فلاک ٹوگیدر، کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ اگر آپ کبوتروں میں گھومیں گے، وہ باز ہوگا تو وہ بھی اپنے آپ کو کبوتر سمجھنے لگ جائے گا۔ تو آپ کا جو فرینڈ سرکل ہے وہ کیسا ہے، ان کی عادات کیسی ہیں۔ ایک دوست کے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے ایک بچے کے بارے میں، اس کے فیوچر کے بارے میں پوچھنا ہے، مجھے اس کے دوست دکھا دیں۔ A friend is known by a company he keeps. Absolutely, Yeah, by the absolutely. company he keeps, right. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور اویئرنیس کا بہت بڑا فقدان ہے پاکستان میں۔ اکا دکا لوگ بات کریں گے اور پھر سبجیکٹ جو ہے وہ ڈاؤن دا ڈرین چلا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ریگولر باتیں کرنی، ریگولر ماں باپ کو یہ بتانا۔ آپ یقین کریں کہ اگر ماں باپ یہ سیکھ لیں فیملی انٹرونشن پروسیس، ان کو کسی ریہاب میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ میرے باس مجھ سے اکثر، میرے ٹیچر مجھ سے اکثر ایک بات کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یار بہت زیادہ مٹیریل نا وہ ویب سائٹ پہ ڈالتے تھے، میں نے اپنی سارے کام کی انسپریشن انہیں سے ہی لی۔ تو میں ان سے کہتا تھا سر آپ اتنی بکس ڈال دیتے ہیں، اردو میں بھی انگلش میں بھی، لوگ نہیں پڑھتے۔ کہتے ہیں میں یہ لوگوں کے لیے نہیں ڈال رہا، یہ میں ان کے لیے ڈال رہا ہوں جن کو ضرورت ہے۔ جن کو ضرورت ہے وہ پڑھیں گے، وہ 1% لوگ ہیں۔ تھنکنگ میٹرز، ان کا فرق تھا۔ اور جہاں تک تعلق رہتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کا، کہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے ٹریٹمنٹ، رائٹ۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے، میرے پاس اکثر لوگ آئیں گے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اتنا کوئی سستا ٹریٹمنٹ تو ہے نہیں، اس کے بہت پیسے ہیں، اور ہے بھی ایسے ہی، یہ بالکل سستا ٹریٹمنٹ نہیں، اور کہیں بھی سستا ٹریٹمنٹ لیکن ایسا کیوں ہے، یہ سستا کیوں نہیں ہے؟ یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جن جن کو ضرورت ہے، کیونکہ ڈرگ ایڈکٹیڈ یا کسی بھی قسم کے ایڈکشن کا علاج تو کسی کو بھی چاہیے ہوگا، کوئی بھی ضرورت مند ہو سکتا ہے کسی بھی سرٹن کلاس کا، تو یہ افورڈنگ کیوں نہیں ہے؟ کیا اس کو بنایا نہیں جا سکتا، یا کیا آرگنائزیشنز اس کو فری کیوں نہیں کر دیتی؟ جی یہ اس کو بالکل بنایا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر کام بہت کرنا پڑے گا۔ دیکھیں ایک پیشنٹ جب اندر آتا ہے نا کسی ٹریٹمنٹ کے لیے، تو اس کے اوپر 10 ڈفرینٹ لوگ کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اوپر کام کرتے ہیں سائیکائٹرسٹ، پھر اس کے اوپر کام کرتے ہیں کارڈیولوجسٹ یا ہارٹ سرجنز یا ہارٹ ریلیٹڈ ڈاکٹرز، پھر آرتھوپیڈک ڈاکٹرز ان کی کرتے ہیں، کیونکہ اٹس پین مینجمنٹ، ساری ڈرگ ایڈکشن از پین مینجمنٹ زیادہ تر۔ اب کارڈیولوجسٹ اس کے اندر کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر اوور ڈوز سے کیا ہوتا ہے، کارڈیک اریسٹ۔ جی ان کی کرنٹ کنڈیشن دیکھنی پڑتی ہے، ریلیٹیولی ساتھ ساتھ مانیٹر کرنی پڑتی ہے کہ ان کے ایڈکشن کے ساتھ ساتھ، ان کی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا، ویزو کنسٹرکشن تو نہیں ہو رہی، ویزو ڈائلیشن زیادہ تو نہیں ہوگی، ہارٹ کی نالیاں ٹائٹ تو نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ سائیکو تھراپسٹ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، سوشل گروپس ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، دین یو ہیو سائیکالوجسٹ۔ تو یہ سارے لوگوں کو پے کرنا پڑتا ہے۔ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں سارے ڈاکٹر، اٹس اے ٹیم، ساری فیلڈ کے۔ ہاں جی اٹس اے ٹیم، ایوری پیشنٹ یہی سارے ہیں۔ جی جی ہمارے پاس بھی یہی سارے ڈاکٹرز ہیں۔ اٹس اے ٹیم آف ڈاکٹرز جو کہ ان کو دیکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہر ڈاکٹر کی فیس ہوتی ہے 24/7 اویلیبلٹی۔ پلیز ریپیٹ تاکہ ہم ناظرین کو بتا سکیں کہ آپ کے تھراپی اینڈ بیونڈ میں کون کون سے ڈاکٹرز ہیں، کس کس یا کون کون سی اسپیشلائزیشن ہے ڈاکٹرز کی؟ ہمارے تھراپی اینڈ بیونڈ کے اندر ہمارے پاس وی ہیو سائیکائٹرسٹ، وی ہیو ہارٹ سرجن، کارڈیولوجسٹ، دین وی ہیو آرتھوپیڈک سرجن، پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایم اوز بھی ہیں جو کہ جنرل فزیشنز ہوتے ہیں، پھر ہمارے پاس ایک ڈائبٹیز اسپیشلسٹ ہیں، ہمارے پاس تقریباً ساری بیماریوں کے ڈاکٹرز ہیں۔ وی ہیو اے پینل آف 6 ڈاکٹرز، 6 بیسک ڈاکٹرز جو ہمارے میجر ڈاکٹرز ہیں، پھر ان کے بعد ایکسٹینشنل ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں جن کو ہم ایم اوز کہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ سائیکو تھراپسٹ ہیں، اس کے علاوہ کاؤنسلرز ہیں۔ سائیکو تھراپسٹ اور کاؤنسلرز میں فرق کیا ہوتا ہے کہ کاؤنسلرز وہ ہوتے ہیں جو سائیکالوجسٹ نہیں ہوتے، سوشل کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور سائیکو تھراپسٹ وہ ہوتے ہیں جو ایم ایس سی سائیکالوجی یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ آپ جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہیں یا انٹر ریلیٹڈ ہیں، تو ایک عام شخص کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اگر آپ ایگزامپل دے سکیں کہ اگر اس نے کوئی ڈرگ لیا ہے تو کیا کیا چینجز یا کیا کیا سائیڈ افیکٹس اس کی باڈی میں آتے ہیں کہ ان سب ڈاکٹرز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جو کہ آرگنائزیشن جو ریہیبلیٹیشن کرتی ہے مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز کی، اس میں ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیں جی، دیکھیں جب بھی کوئی انسان اپنی زندگی میں ڈرگ کرتا ہے
تو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یا تو وہ پین کے لیے کرتا ہے یا تو وہ پلیجر کے لیے کرتا ہے. لیکن جب اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میری پین یا مجھے پلیجر مل گیا ایسے, تو پھر وہ اس کے اوپر ہیبیچول ہو جاتا ہے. اب جب بات آتی ہے ڈاکٹرز کی, تو سب سے پہلے تو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ایک سائیکوسومیٹک النس ہے, جس میں دماغ پہلے بیمار ہوتا ہے, باڈی بعد میں بیمار ہوتی ہے. اچھا, یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ جتنے بھی اور سائیکولوجیکل پیشنٹس ہیں, سائیکولوجیکل النسز والے پیشنٹ ہیں, وہ 90% ڈرگ ایڈکٹس بن جاتے ہیں آٹومیٹکلی, کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہی ہمارا سولوشن ہے. اور جتنے ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں وہ 99% سائیکولوجیکل پیشنٹس بن جاتے ہیں. سو یہ کو ایگزسٹ کرتی ہیں دونوں چیزیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بندہ ڈرگ کر رہا ہے اور وہ صرف ڈرگ ایڈکٹ ہے, وہ سائیکولوجیکل پیشنٹ بھی بن چکا ہے. یہ جو بیماری ایڈکشن کی ہے, اٹس اے بایولوجیکل, سائیکولوجیکل, سوشولوجیکل اینڈ اسپریچول ڈیزیز. یہ آپ کے 4 ایریاز کو بہت برے طریقے سے افیکٹ کرتی ہے. آپ کی لائف کو ڈس فنکشنل کر دیتی ہے, آپ کے ریلیشن شپس کو نیکسٹ ٹو نیل کر دیتی ہے, آپ کی فائنینشیل کنڈیشنز عرش سے فرش پہ آپ کو لے آتی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے ان 2016 جب میں کام کر رہا تھا اپنے مینٹور کے ساتھ, تو انہوں نے مجھے کہا کہ علی مرتضیٰ, ہم نے ریسرچ کرنی ہے آن 15 بگ فیملیز آف پاکستان جو کہ 90s میں ٹاپ ناچ پہ تھیں, آج ٹاپ ناچ پہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نام تو نہیں لے سکتا یہاں پہ, لیکن یو ول بی امیزڈ آؤٹ آف وچ when I tell you this. ہم نے ریسرچ کی تو ہم نے دیکھا کہ ہر اس فیملی میں یا تو ایک بچہ الکوہولک تھا, یا ڈرگ ایڈکٹ تھا, یا جواری تھا. ان اینی کیس یہ ایڈکشن ہے, جوا بھی ایڈکشن ہے. اور وہ ساری فیملیز, آپ مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں, پنکھے بنانے والے, کولر بنانے والے, اے سی, آج آپ کو وہ نہیں ملتے. They are all gone to dust. اور ان کے بڑے بڑے مینشنز بک گئے, کیونکہ ایک بندے کے دماغی علاج کراتے کراتے یقین مانے آپ کے گھر تک بک جاتا ہے. اٹس more expensive treatment than a cancer treatment, because cancer سب سے زیادہ ایکسپینسو سمجھا جاتا ہے. تو یہ اس سے بھی زیادہ ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے, اور not a lot of people opt for it, کیونکہ دیکھیں زیادہ لوگ اس کو آپٹ نہیں کر سکتے. اور ہم بھی ایک ادارہ ایک منیملسٹک ہی کام کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز 50 پیشنٹ دیکھ لیں گے, 100 پیشنٹ ایٹ دا میکس دیکھ لیں گے, ہم thousands کو کیٹر نہیں کر سکتے, because it's very costly for us as well. تو جو ادارہ, مثال کے طور پہ جو ادارہ 15 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے مہینہ ٹریٹمنٹ کا لے رہا ہے, یہ میں آپ کو لو بیڈ اسکیل بتا رہا ہوں, 10-15 لاکھ روپے مہینے کا لے رہا ہے, تو وہ ادارہ 10-15 لاکھ کما نہیں رہا, وہ کم از کم 8 سے 9 لاکھ روپے آگے دے رہا ہے ان سروسز کے لیے جس کو اس نے ہائر کیا ہوا ہے. سو انفارچونیٹلی جس کا ادارہ ہے وہ اس چیز کا تعین نہیں کر سکتا کہ پیسے کم ہو جائیں. جو ریسورس ہے آگے سے, ڈاکٹرز, سائیکائٹرسٹ, سرجنز, ان کو آپ کیسے سستے میں لے کے آئیں؟ تو یہ بتائیں, جس طرح ہم ناظرین کو اویئر بھی کر رہے ہیں کہ آبویسلی ڈرگ ایڈکشن یا کسی قسم کی بھی جو ایڈکشن ہے, یا آپ کو تباہ کر دے گی, برباد کرے گی. اگر آپ کا مینٹل ہیلتھ کنڈیشن جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے, تو وہ پھر آپ یو ہیو دا فیوچر. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ناظرین کو پوڈ کاسٹ کے ذریعے یہ بتائیں اور یہ سمجھائیں کہ ایک تو ایسی چیزوں کا, ایسی بیماریوں کا علاج ممکن تو ہے لیکن افورڈیبل نہیں ہے, اور وہاں تک نوبت ہی کیوں آئے, اس سے پہلے اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں تو ایسا کیوں نہیں ممکن. لیکن ٹھیک ہے, مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز کچھ ایسی ہیں کہ اب آج کے زمانے میں اویئرنیس ہے, اور وہ فرسٹ میں کہہ سکتی ہوں کہ ٹاپ ناچ پرائرٹی پہ رکھی جاتی ہے. ایشین کلچر میں بھی اب آرگنائزیشنز ایسی آ چکی ہیں جس کا بھی ہم بھی ذکر کر رہے ہیں. سو آپ یہ بتائیں, جب کنٹرولنگ فیکٹرز کی بات کرتے ہیں, علاج ٹھیک ہے, جو کروا سکتے وہ تو چلے کروا رہے ہیں, جو نہیں کروا سکتے اور گاڈ فار بڈ اگر وہ اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں یا اس دلدل میں آ رہے ہیں, ان کو ہم کیسے بتائیں کہ ہاؤ ٹو بیک آف؟ اوکے, یہ بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے. دیکھیں, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ذکر کیا کہ میرے ٹیچر مجھے کہا کرتے تھے کہ یار اگر لوگوں کو صرف سمجھ آ جائے نا, پڑھنا آ جائے نا, لوگ پڑھنے کے شوقین ہو جائیں, یہ علاج گھر پہ بھی کر لیں گے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں. بتائیے اس علاج میں کیا ہے, یہ جیسے میں نے آپ کو کہا سائیکوسومیٹک النس ہے, جس میں دماغ بیمار ہوتا ہے, باڈی افیکٹ ہوتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, سائیکالوجی کے لیے ہم کاؤنسلنگ پرووائڈ کرتے ہیں, اور باڈی کے لیے ہم میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں. 20% میڈیسن اینڈ 80% کاؤنسلنگ کا اس میں چکر ہے, اس پورا ٹریٹمنٹ کے اندر اس کا رول ہے. اور یہ بڑا خوبصورت بلینڈ ہوتا ہے میڈیسن پلس کاؤنسلنگ کا, جس سے پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے. اچھا, آپ ڈائبٹیز میں بھی دیکھ لیں, کینسر میں بھی دیکھ لیں, ہارٹ ڈیزیز میں بھی دیکھ لیں, کسی بھی چیز میں دیکھ لیں, ایسے ہی ہوتا ہے. اٹس کاؤنسلنگ پلس میڈیسن. اب جیسے آپ نے کہا کہ غریب لوگ اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھائیں. غریب لوگ اگر صرف 2 چیزیں فالو کر لیں, بتائیے, اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ وہ اپنی فیملی میں انیبلنگ اور پرووکنگ روک دیں, تو آپ کے گھر میں ایڈکشن نہیں آ سکتی. صرف 2 بیہیویئرز, ان کو ہم کہتے ہیں ویشیس بیہیویئرز. اگر یہ 2 بیہیویئرز کسی بھی گھر میں روک دیے جائیں تو آپ کے وہاں پہ ایڈکشن آ ہی نہیں سکتی. علاج تو بہت دور کی بات. پہلا ہے انیبلنگ. انیبلنگ کا مطلب کسی بھی ایسے انسان کا وہ کام اس کو کر کے دینا جو وہ خود کر سکتا. خام خام میں کسی کو انیبل کر دینا, پیسے دے دینا. ٹھیک ہے, بھائی بہن کے پاس آیا, بچہ ماں کے پاس گیا, مجھے پیسے دیں,
ماں نے پیسے دے دیے وداؤٹ یہ پوچھے کہ آپ نے اس کا کیا کرنا ہے, اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. ڈپینڈنسی ختم کر دینا. ڈپینڈنسی ختم. اچھا پھر وہ بچہ کیا کرتا ہے, وہ انیبل ہو رہا ہے. اچھا پھر ایک دن ماں کیا کرے گی, وہ بچہ ماں کے پاس آئے گا اور وہ کہے گا ماں نے دیکھ لیا وہ بچہ سگریٹ پی رہا تھا, ماں آپ اس کو مارے گی اور گالیاں دے گی کہ میں تمہیں پیسے دیتی ہوں اور تم جا کے سگریٹ پی رہے, اور وہ سمجھے گی اب میں ٹھیک کر رہی ہوں بچہ, لیکن وہ بچے کو اور خراب کر رہی. تو یہ جو انیبلنگ اور پرووکنگ ہے, اس کے بارے میں بلے شاہ بھی ایک بڑی زبردست بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہ اگلی تو نہ پچھلی تو میں صدقے جامع بچلی تو. بات ان کی میانہ روی پہ ہے, جس کو ہم اپنی سائیکولوجیکل ٹرمز میں اسرٹیونیس کہتے ہیں. کہ میں اکثر اپنی مدرس کو, اپنی بہنوں کو, ایون میری فیملی میں جو مجھ سے آگے کہتی ہیں نا, میں ان سے کہتا ہوں اپنے بچوں سے نا انکنڈیشنل لو مت کرو. ڈونٹ ڈو اٹ, یو ار اسپوائلنگ یور اون چلڈرن. اب شرح آگے کوئی شرم نہیں ہے. میری اپنی فیملی میں بھی ایسے کئی کیسز ہیں کہ میری جاننے والے میرے پاس آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا بچہ نشے میں پڑ گیا. تو میں نے کہا اور لے کے دو اس کو ایپل کے لیپ ٹاپس, اور لے کے دو اس کو آئی فون 15 پرو میکس, اس کو اور لے کے دو پراڈو ٹیزی والی سن روف والی, اس کے بغیر والی گاڑی. سو یہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو کچھ کمایا ہے میرا بچوں کا ہے, یہاں سے بچے خراب ہوتے ہیں.